گھنٹہ، کسی نے 2 گھنٹے، کسی نے 5 گھنٹے، کسی نے 1 رات حضور کی شان بیان کرنی ہے، کسی نے 10 سال بیان کرنی ہے، کسی نے 60 سال بیان کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں خدا اپنے محبوب کی جب شان بیان کرنے پہ آیا نا، فرمایا 23 سال کے عرصے تک میں قرآن بھی بھیجتا رہا، اپنے محبوب کی شان بھی بتلاتا رہا۔ اعلان ہو رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، او دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے متعلق اعلان کرا دیا، میرے رحیم کریم اللہ آپ ہمیں اپنی شان بھی بتائیں اور ہمارے محبوب کا مقام بھی بتلائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کھولو نا پہلا سپارہ، پہلی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے خود اعلان کر دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کائنات والوں، میرے قرآن کو پڑھنے والوں، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا رب میں ہوں، ساری کائنات کو پالنے والا میں ہوں۔ اللہ کا قرآن پہلا سپارہ اعلان کر رہا ہے، اور دنیا کائنات والوں چاہے شہر میں رہتے ہو، دیہاتوں میں رہتے ہو، ہاں عرب میں رہتے ہو، عجم میں رہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں قرآن کی پہلی آیت یہی مسئلہ سمجھا رہی ہے کہ ساری کائنات کو پالنے والا میرا اللہ ہے، آپ کو پالنے والا میرا اللہ، مجھے پالنے والا میرا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھنا میرے بندے، جب تو دنیا کے اندر نہیں تھا، ماں کے شکم کے اندر تجھے پالنے والا میں نے پوچھا اللہ کا قرآن ہمیں ذرا منظر تو بتائیے نا، ہمارے پروردگار نے، ہمارے رب العالمین نے ہمیں کس انداز میں پالا۔ اللہ کا قرآن منظر بیان کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کھولنا میرا قرآن، کھولنا میری کتاب۔ اللہ فرماتے ہیں اسی قرآن کے اندر میں نے
مسئلہ سمجھایا، اور دنیا کائنات کے لوگوں تمہیں پالنے والا میں نے کہا مولا جب دنیا میں آئے تب تو نے پالا؟ فرمایا نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں پالنے والا میں۔ اللہ فرماتے جہاں نہ کوئی غذا جاتی ہے نہ کوئی خوراک پہنچ سکتی ہے، وہاں تمہیں پالنے والا میں، ہوا کی مخلوق کو پالنے والا میں، فضا کی مخلوق کو پالنے والا میں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ پہلی بات میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ساری کائنات کو اللہ فرماتے ہیں بنانے والا بھی میں اور پالنے والا بھی میں ہوں۔ پہلا مسئلہ آپ کو سمجھ آیا؟ پالنے والا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ فارمی دور ہے، مرغی بھی فارمی، انڈا بھی فارمی، اور بھی کئی چیزیں فارمی بن گئی۔ اگر آپ بھی فارم سے بن کر آئے تو نہ بولو، اگر اللہ نے بنایا ہے، پیدا اللہ نے کیا تو محبت میں کہو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاں کھلانے والا کون ہے؟ جناب من اسی لیے مجھے ایک شعر یاد آ گیا سرائیکی زبان کے اندر، پھر لکھنے والے نے کیا کہا؟ دیکھو کہیں بڑھایا۔ سرائیکی سمجھ آ جائے گی؟ ماشاءاللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید اردو چلے گی، چلیں کچھ سرائیکی والے بھی قاری اسماعیل صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ کافی محبت کرنے والے سرائیکی سمجھنے والے بیٹھے ہیں، تو سنو پھر راجن پوری کا تخیل۔ اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنے والا میں، اسی لیے اللہ والے نے کہا دیکھو کہیں بنایا، وے میں کو کہیں بنایا، دیکھو کہیں بنایا، میں کو کہیں بنایا، دیکھو کہیں بنایا، میں کو کہیں بنایا، ساری خدائی کو رب سے بنایا، سوہنا سجایا، دیکھو کہیں بنایا، میں کو کہیں بنایا، دیکھو کہیں بنایا، میں کو کہیں بنایا، ساری خدائی کو رب سے بنایا، سوہنا سجایا، وہ اندی قدرت ہن کم عجیبے، وہ اندی قدرت ہن کم عجیبے، وہ اندی قدرت ہن کم عجیبے، کوئی بادشاہ کوئی بہو غریب، کوئی بادشاہ کوئی بہو غریب، جی کوئی ہل پن دے در در بڑھایا، کوئی ہل پن دے در در بڑھایا، ساری خدائی کو رب سے بنایا، سوہنا سجایا، دیکھو کہیں بنایا، دیکھو کہیں بنایا، دیکھو کہیں بنایا، دیکھو کہیں بنایا، ساری خدائی کو رب سے بنایا، سوہنا سجایا۔ ایسے عرض نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی پیدا کرنے والا میں، موت پیدا کرنے والا میں، مسلمانوں یہ تو میں
پہلی جھلک عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے متعلق اعلان کرایا کہ میں ساری کائنات کا رب ہوں۔ میرے محبوب آپ ساری کائنات کے لیے شاہ عرب ہیں، میں ساری کائنات کا خدا، آپ ساری کائنات کے مصطفیٰ، میں ساری کائنات کے لیے رب العلا، آپ ساری کائنات کے لیے بدر الدجا، میں ساری کائنات کے لیے رب العالمین، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میری ربوبیت کا تخت ہے، آپ کی ختم نبوت کا تخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربوبیت والے تخت پر جا کوئی نہیں سکتا، اور ختم نبوت والے تخت پر آ بھی کوئی نہیں سکتا۔ کہو نا خدا ایک، مصطفیٰ ایک، ہاں خدا کے بعد نہ کوئی خدا آ سکتا ہے، مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی مصطفیٰ آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، ہاں ہر نبی اپنی قوم کے لیے رحمت، ہر نبی اپنی برادری کے لیے، اپنے شہر کے لیے رحمت، لیکن میرے محبوب آپ ساری کائنات کے لیے رحمت، آپ عربیوں کے لیے رحمت، آپ اجمیوں کے لیے رحمت، آپ اپنوں کے لیے رحمت، آپ بیگانوں کے لیے رحمت، آپ مردوں کے لیے رحمت، آپ عورتوں کے لیے رحمت، آپ والدین کے لیے رحمت، آپ جانوروں کے لیے رحمت، آپ نباتات کے لیے رحمت، آپ جمادات کے لیے رحمت، آپ حیوانات کے لیے رحمت۔ اب آؤ ذرا ایک ایک جھلک عرض کرتا ہوں، میرے محبوب کے آنے سے قبل بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، زندہ دفن کی جا رہی ہے۔ آج بھی ذرا حاجیوں سے پوچھو، جب یہ بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے مکہ المکرمہ کے جناب مان اڈے کے قریب، آج بھی حاجی بتلاتے ہیں وہ قبرستان موجود ہے جس قبرستان کے اندر چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ہاں ہاں پھر رحمت والے نبی آئے، رحمت لے کر آئے، بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آئے، پیغام رحمت لائے، اور آ کر دنیا کائنات کو بتلا دیا۔ اور دنیا کائنات والوں، اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، وقت آنے پر اچھی جگہ رشتہ کر دیتا ہے۔ فرمایا او دنیا کائنات والوں، یہ بندہ اپنی بیٹی کی رکھوالی کرنے والا، بیٹی کی پرورش کرنے والا، یہ مجھ محمد کے ساتھ جنت کے اندر ایسے جائے گا جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں۔ فرمایا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ بیٹیوں کو حصہ مل گیا، اسی لیے شاعر نے طرب کے لکھا کہ دنیا نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے، میرے محمد نے، اور دھیاں بیچاریاں نو کاڑ دے دے حل، ہاں دھیاں بیچاریاں نو کاڑ دے دے حل، زندہ بیچاریاں نو مار دے دے حل، او زندہ بیچاریاں نو مار دے دے حل۔ دھیاں دی شان بدھایا میرے محمد نے، میرے محمد نے، دنیا نو آن وسایا
میرے محمد نے، میرے محمد نے۔ مسلمانوں، دھی کو بھی بیٹی کو حصہ ملا میرے محبوب کی رحمت کا۔ اب آگے چلو، بہنوں کا تو کوئی حال پوچھنے والا نہ تھا، بہنوں کا تو کوئی پتہ نہ تھا، لیکن جب رحمت والے نبی رحمت کا پیغام لے کر آئے، ہاں ہاں آسمان رحمت بن کے آئے، ابر رحمت بن کے آئے، میرے محبوب جب دنیا کے اندر آئے، آ کر میرے آقا نے بہنوں کو بھی رحمت کا حصہ دیا۔ وہ دیکھو غزوہ حوازن کا موقع ہے، کئی سو قیدی بن کر میرے محبوب کی خدمت کے اندر آ رہے ہیں، اور میرے محبوب کے دو صحابی آگے آگے چل رہے ہیں، میرے محبوب کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، میرے آقا کی زلفوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یارو میرے محبوب کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ قرآن بولتا ہے والضحیٰ، دوسرا کہتا ہے یار میرے محبوب کی زلف مبارک اتنا خوبصورت ہے، قرآن قسمیں اٹھاتا ہے واللیل اذا سجا، ہاں تیسرا کہتا ہے یار ہمارے محبوب ختم نبوت کے تاجدار آمنہ کے لال کا سینہ مبارک اتنا خوبصورت ہے، قرآن منظر بیان کر رہا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عنك وزرك۔ ہاں کوئی کہتا ہے میرا یار جب آقا اپنی کمر مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں، اللہ قرآن کے اندر منظر بیان کر رہے ہیں الذی القض ظہرک، دوسرا کہتا ہے یار میرے محبوب کی آنکھیں دیکھو نا، سرما لگا ہوا، سرما پہننے کی آقا کو ضرورت نہیں تھی، اتنے حسین آنکھیں تھی۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، چوتھا کہتا ہے یار میرے محبوب کی نطق مبارک، زبان مبارک اتنا حسین ہے، اتنا مہجبین ہے، اتنا میرے محبوب کی زبان مبارک خوبصورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، ہاں تیسرا یار کہتا ہے یار میرے محبوب کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھنا، ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہے جتنا میرے محبوب کے ہاتھ مبارک کی ہتھیلیاں نرم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میرے دوستوں میرے محبوب کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے صحابہ جا رہے ہیں، میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، ایک بی بی پیچھے قیدن بن کے آ رہی ہے، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، جناب مل پاؤں میں بھی زنجیر موجود ہے، رحمت والے نبی کی یہ جناب قیدن بن کے آ رہی ہے۔ اس نے فوراً کہا او نبی کے صحابہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ نا تم یہ کس کی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں میرے محبوب کے صحابہ نے کہا ناروال کی روشن ضمیروں ذرا توجہ کرنا، صحابہ کی قربان، صحابہ کی عزت و عظمت پہ میں قربان جاؤں، میرے محبوب کے سارے حسن و جمال کو صحابہ نے بیان کیا، میرے محبوب کی گھریلی زندگی کو اہل بیت نے بیان کیا۔ اسی لیے پورے ملک میں کہتا ہوں او دنیا والوں ہماری ایک آنکھ کا تارا صحابہ اور دوسری آنکھ کا تارا اہل بیت ہے۔
نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ بھائی ذرا بندے کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں مجھے یہ بتلا دو۔ ابھی تک کچھ نہیں بول رہے، ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایک نہ ہو۔ بھائی بندے کی آنکھیں دو ہی ہوتی ہیں، اگر یقین نہ ہو تو دیکھ لو، تسلی کر لو، پھر مجھے بتلا دو بندے کی آنکھیں کتنی؟ دو۔ اللہ نے ویسے تو محبوب کو ایک ہی جماعت عطا فرمائی ہے، لیکن نام دو رکھ دیے۔ ایک جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کو قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ صحابہ کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ صحابہ کا تذکرہ، بولو بولو، صحابہ کا تذکرہ ایک آیت نہیں ہے بس۔ جزاک اللہ۔ ابھی تو گاڑی ریلوے اسٹیشن سے نکل رہی ہے، تو آپ حضرات میری خیال سے تھک گئے۔ میں کہا کرتا ہوں قاری اسماعیل صاحب تقریر میں کہ عوام تین قسم کی آوازیں دیتی ہے۔ نمبر ایک، مجمع کہے گا سبحان اللہ، یا کہے گا ماشاء اللہ، یا کہے گا جزاک اللہ۔ اب علماء سے معذرت کے ساتھ خطابت کی اصطلاح میں اس کا مفہوم یوں بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر مجمع کہے سبحان اللہ، اس کا معنی مولوی صاحب باقی آدھا گھنٹہ۔ اگر مجمع کہے ماشاء اللہ، اس کا معنی مولوی صاحب باقی 15 منٹ۔ اگر مجمع کہے جزاک اللہ، اس کا معنی مولوی صاحب اب جان چھوڑ دے۔ آپ سبحان اللہ والے ہو یا ماشاءاللہ یا جزاک اللہ؟ اندر والے کہتے ہیں سبحان اللہ، بہر والے کہتے ہیں تو جاتے ہور آوے۔ بس میں جانے لگا ہوں، توجہ کریں۔ عرض کر رہا تھا خدا کی قسم بندہ کانا اچھا نہیں لگتا۔ اگر بندے کی ایک آنکھ خراب ہو، بندہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے۔ جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہوں تو وہ بڑا خوبصورت سا لگتا ہے، حسن کامل مل جاتا ہے انسان کو۔ ویسے بھی انسان تمام مخلوقات میں سے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جتنی بھی مخلوق بنائی سب میں خوبصورت انسان کو بنایا، لیکن خوبصورتی کے اندر آنکھوں کا عمل دخل۔ بندہ وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہو۔ ایک ایک ہوتا ہے عقیدے کا کان۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں جسم کی آنکھیں بھی صحیح عطا فرما اور عقیدے کی آنکھیں بھی صحیح عطا فرما۔ ایک آنکھ کا تارا صحابہ کو بنا لو، دوسری آنکھ کا تارا اہل بیت کو بنا لو۔ خدا کی قسم ہمارا دین صحابہ کو چھوڑے تب بھی مکمل نہیں ہوتا، اگر اہل بیت کو چھوڑے تب بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحابہ کی شان میں پورے ملک پاکستان کے اندر سندھی میں بھی بیان کرتا ہوں، بلوچی میں بھی بیان کرتا ہوں، اردو سرائنگی میں بھی بیان کرتا ہوں، اور میں جب صحابہ کی بات کرتا ہوں تو مجھے خان محمد کمتر بڑا یاد آتا ہے۔ اب آپ حضرات نے کبھی سنا ہو خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ؟ جی علماء شاید جانتے ہوں۔ ضلع میاں والی کے اندر میں اس کی قبر پہ گیا، میں نے کہا اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہو۔ وہ یہی تڑپ تڑپ کے کہا کرتا تھا بڑے یار نبی دے یاران دا،
وہ بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا وہ شک ہوئی تا جل مدینے شک ہوئی تا جل مدینے ویکھ سنجوگ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا وہ بن یار نبی دے یاراں دا۔ اور کمتر مرحوم کہتے تھے توڑ دے ساتھی اج بھی نال، جو محبوب کے ساتھی تھے صحابہ یا اہل بیت وہ آج بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ حاجی لوگ بیٹھے ہیں، اب ڈر گئے کہ کہیں راجن پوری نہ کہہ دے کہ مجھے بھی حج کراؤ۔ بھائی مجھے اللہ کرائے گا، بتاؤ تو صحیح، حاجی بیٹھے ہو، ذرا ان سے پوچھو نا حاجیوں سے خدا کی قسم، جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے باب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے گیا لکھا ہوا ہے باب ابو بکر صدیق، آگے گیا لکھا ہوا ہے باب عمر فاروق۔ میں نے پوچھا عرب کے حاجیوں مجھے ذرا بتاؤ نا، میرے محبوب کے یار تو بہت تھے، 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ تعداد علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، لیکن ان 2 یاروں کا نام یہاں لکھا ہوا ہے، باقیوں کا کیوں نہیں ہے؟ وہاں کے عربی نے مجھے بتلایا اور راجل پوری فرمایا یہی 2 یار آج بھی میرے محبوب کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم ایک آنکھ کا تارا صحابہ۔ اب آنا ذرا اہل بیت بتلاؤ، اہل بیت بھی میرے قرآن منظر بیان کرتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ صحابہ آگے آگے جا رہے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں میرے محبوب کے حسن و جمال کا۔ اب بولو ذرا حضور کے حسن پہ تو جو محبوب کے حسن کو مانتا ہے وہی بولے گا، جو کہتا ہے میرا یار حسین وہ نہ بولے، جو کہتا ہے میرا بچہ حسین ہے وہ بھی نہ بولے، جو کہتا ہے میرا دلدار حسین ہے وہ بھی نہ بولے۔ راجن پوری تو اس سے بات کرنے آیا جو کہتا ہے ساری خدا کی خدائی میں آمنہ کا لال بڑا سونا ہے، وہ کہے ذرا سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ پڑھتا جاؤں نبی کے حسن و جمال کو۔ جوانوں آپ کی نظر راجن پوری جملہ کر کے جا رہا ہے، دنیا کی صابن لگا لو، دنیا کے جناب من کئی طرح کے جناب کریمیں لگا لو، تیل لگا لو، تمہیں دنیا والے اتنا خوبصورت نہیں کہیں گے۔ اگر سنت رسول چہرے پر سجا لو خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ پھر اسی لیے جناب مال ہاں کہنے والا کہتا ہے حسینہ جمیلہ دمہمار دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ جناب من دوسرا کہنے والا کہتا ہے چاند سے او تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے،
ارے اس کے منہ پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ میرے محبوب حسین تھے، کہو میرے محبوب حسین تھے۔ اب یہ بات یاد رکھنا۔ اب میں اپنے موضوع کو لے آتا ہوں، پھر آخر میں ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ صحابہ میرے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرتے جا رہے ہیں، اور یاد رکھو حضور کے حسن و جمال کو بیان کرنا بھی عبادت ہے، حضور کی سیرت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے، حضور کی صورت کو بیان کرنا بھی، بولو بولو، حضور کی صورت کو بیان کرنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ عرض کر رہا تھا جناب من میرے محبوب کے صحابہ آقا کی تعریف کر رہے ہیں، پیچھے سے چلتے ہوئے ایک بی بی بول پڑی، کہنے لگی او نبی کے صحابہ ذرا بتاؤ نا کس کی باتیں کر رہے ہو؟ کہنے والے نے کہا بی بی ہم تو اپنے محبوب آخری نبی کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے بن کے آنے والی ہاتھ باندھے ہوئے یہ کون بی بی ہے؟ اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا، علماء بھی نہیں بتائیں گے۔ آپ سے راجل پوری پوچھتا ہے میرے محبوب کی بہن کا نام کیا تھا؟ اب دیکھو نا اسٹیج سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ بھی ذرا مجھے بتلا دیں میرے محبوب کی بہن کا نام کیا ہے؟ نبی کی بہن سے اگر عقیدت اور محبت ہے تو کہو ذرا نبی کی بہن کا نام کیا ہے؟ اور آج اتنے بڑے مجمع میں میرے ساتھ کوئی 2-3 آدمی وعدہ کر لیں کہ اگر اللہ نے بچی دی تو اس کا نام ہم نبی کی بہن بی بی شیمہ کے نام پہ رکھیں گے۔ کوئی ہے ایسا ارادہ کرنے والا، وعدہ کرنے والا؟ اللہ سلامت رکھنا۔ یہ بی بی شیمہ کہنے لگی او نبی کے صحابہ جاؤ نہ ذرا محبوب کو بتلا دو، فرمایا تمہاری دربار کے اندر آج تمہاری بہن شیمہ قیدی بن کے آ رہی ہے۔ صحابی نے دوڑ لگائی، جلدی سے محبوب کی خدمت میں گیا، کہنے لگا محبوب اس طرح ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا جلدی لے آؤ، رسیاں کھول دو، ہاں ہتھ کڑیاں کھول دو۔ جب حضرت شیمہ بی بی میرے محبوب کی خدمت میں آئی، میرے آقا نے فرمایا میری بہن ذرا اپنا تعارف تو کروا دو۔ میرے صحابہ حیران ہیں، میرے صحابہ پریشان ہیں، ذرا اپنا تعارف تو سنانا۔ حضرت بی بی شیمہ نے کہا محبوب آپ ذرا ادھر آئیے، ادھر سے کپڑے کو اٹھایا۔ میرے محبوب کی بہن نے کہا آقا یہ نشان یاد کیجئے، فرمایا ایک مرتبہ میں آپ کو بکریاں چرانے کے لیے لے گئی اور بکریاں میرے محبوب بس آپ کا دیدار کرتی رہتی تھی، میں کھیلتے ہوئے آپ کو ایک مرتبہ تنگ کر دیا، آپ نے یہاں پر مجھے کاٹا تھا، آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا میری بہن ذرا اپنا تعارف مزید بھی کروا دیں۔ اب جناب من یہ شعر سنو اور بات ختم کر دوں۔ لکھنے والے نے کیا کہا، اگر ذوق زندہ ہے تو سنا دوں۔ بہن حضرت بی بی شیمہ اب تعارف کروا رہی ہے، کیا کہتی ہیں؟ صحابہ بھی موجود ہیں، سبحان اللہ، صحابہ بھی موجود ہیں۔ اب نبی کی بہن آئی ہوئی ہے، غزوہ حوازن کے 600 قیدی بھی موجود ہیں، اور میرے محبوب کی بہن اب اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ کہتی ہے میں شیمہ او میری ماں ہے حلیمہ۔ اب یہ بہن محبوب کی بہن اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ خدا کی قسم نارووال والو، میری بہن کو بھی ناز ہوگا کہ میرا بھائی عالم ہے، کسی کی بہن کو ناز ہوگا میرا بھائی افسر ہے،
کسی کی بہن کو ناز ہوگا میرا بھائی بڑا قاری ہے، لیکن میں قربان جاؤں بی بی شیمہ کو کتنا ناز ہوگا جس کا بھائی ختم نبوت کا تاجدار ہے۔ اب یہ بہن بی بی شیمہ اپنے بھائی کے سامنے قیدی بن کے آئی، میرے آقا نے فرمایا او دنیا والو، میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں جب بہن دروازے پہ آ جائے تو بہن کو روتے ہوئے واپس نہ بھیجو، بہن دروازے پہ آ جائے اس کو وراثت سے محروم نہ کرو۔ اب مسئلہ آ گیا تو چھوٹا سا سن لو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے جہیز دے دیا تھا، حضرت جی مولانا صاحب ہم نے جہیز دے دیا تھا، وراثت تو اب نہیں بنتی نا بچی کی، بیٹی کی، بہن کی۔ سنو، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر تم نے جہیز دے دیا، ٹرک دے دی، 2 ٹرکیں ٹرالے دے دیے، سنو قرآن میں کہیں جہیز کا حکم نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن حکم دیتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن کہتا ہے دنیا والو، او باپ، او بھائی، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو جہیز دینے کا حکم قرآن کا حکم نہیں ہے۔ قرآن 4 پارہ سورۃ النساء 2 رکوع کی پہلی آیت، قرآن کہتا ہے دنیا والو اللہ کا حکم وراثت دینے کا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے بھائی؟ وراثت دینے کا۔ تو آج میرے ساتھ کچھ آدمی وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت دیں گے، جی انشاءاللہ وراثت دیں گے۔ یاد رکھو، میں اگلے دن اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک بہن نے کہا میں بھائی کے جنازے میں ساتھ چلوں گی، تو لوگوں نے کہا عورت کا جانا قبرستان میں مناسب نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ اس نے کہا مجبور کیا، لوگوں نے کہا چلیں پیچھے پیچھے آ جائیں، لوگوں کا رش ہے۔ اب یہ سب آگے، بھائی کی میت آگے، پیچھے پیچھے بہن آ رہی ہے، اور جب لوگوں نے دفنا دیا بہن وہاں کھڑی ہو گئی، مجمع بھی موجود ہے، کہنے لگی مولا جس طرح اس قبر والے بھائی نے مجھے وراثت سے محروم کیا، میں میرے مولا میرے اسی بھائی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ جی اس طرح نہ ہو کہ بہنیں بعد میں بد دعائیں دیتی پھریں، ایسا نہ کرنا۔ اتنے ظالم نہ بنو کہ بہنوں کے حق کھا جاؤ، اتنے ظالم نہ بنو کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دو۔ خدا کی قسم اگر باپ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر کے مر گیا، چلا گیا، اور بھائیوں نے، بیٹوں نے قبضہ کر لیا، اب باپ تو قبر میں گیا، پیچھے بیٹے مزے کر رہے ہیں اور جوتے وہاں باپ کو پڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح نہ کرو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت کا حق دیا کرو۔ اب دیکھو نا رحمت والے نبی کی شان، بہن کو رحمت کا حصہ ملا، آقا نے چادر بچھا دی، بہن آ گئی۔ اب میرے محبوب کی بہن اپنا تعارف کروا رہی ہے، کہتی ہے میں شیمہ وہ میری ماں ہے حلیمہ۔ یہ میرا سینہ نہیں ہے، صندوق ہے۔ ماں کے سندھی بھی دیا، پو ماں سندھی کے لائیں دوستا کہ سمجھ ہی نہیں دیا، لے مجھے سب چھاتو چوے۔ جی آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اگر میں نے بلوچی شروع کر دی پھر اوپر سے گزر جائے گی۔ یہ قاری اسماعیل صاحب سندھ دیکھ کے آئے ہیں تو میں سندھی بھی بولوں گا۔ آپ حضرات کو جو سمجھ آ رہی ہے دین کے مسئلے، اپنے محبوب کی رحمت وہ ذرا محبت میں کہو سبحان اللہ۔ بہن کہتی ہے میں شیمہ وہ میری ماں ہے حلیمہ، اسیاں تیریاں دایاں، اسیاں تیریاں دایاں، میں شیمہ وہ میری ماں ہے حلیمہ،
اسیاں تیریاں دایاں اسیاں تیریاں دایاں بدر منیرا او میرے ابیرا سن لے میری عرضی سن لے میری عرضی میرے محبوب نے فرمایا میری بہن سنا تیری کیا عرضی ہے اب بہن کہہ رہی ہے چھڑ دے قیدی اوے قوم میری دے وہ جو قیدی آئے تھے نا 600 ان کے بارے میں بہن کہہ رہی ہے چھڑ دے قیدی او قوم میری دے کل نبیاں دا سلطان کل نبیاں دا سلطان اب میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جلدی کرو چھوڑ دو میری بہن کی سفارش پر سب قیدی چھوڑ دو اب سارے قیدی چھوٹ گئے یہ واپس جا رہے ہیں وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے اب میری محبوب کی بہن نے کہا او میرے خالو میرے پھپھوڑ میرے رشتہ دار میرے عزیز و اقارب ذرا رک جاؤ جی بہن نبی کی شیمہ بی بی کیا بات ہے کہنے لگی رک جاؤ تم نے اپنے بھائی بھی دیکھے ہیں ذرا بتاؤ نا مجھ شیمہ کا بھائی کیسا تھا اب جب یہ بات کہی بی بی شیمہ نے لوگوں نے کہا بی بی شیمہ ہمارے بھائی ہمارا خاندان ہمارا کنبہ ہمارا قبیلہ تیرے بھائی کی قدموں پہ قربان ہو جائے فرمایا او قوم والو کیا ارادہ ہے صرف دنیا کی آزادی چاہیے یا پھر آخرت کی آزادی بھی چاہیے انہوں نے کہا او بی بی شیمہ ہمیں ذرا لے چل اپنے محبوب کی خدمت کے اندر اپنے بھائی کی خدمت کے اندر جس طرح تو نے ہمیں دنیا سے آزادی دلائی ہے اب ذرا ہمیں اپنے بھائی کا کلمہ پڑھا کر آخرت سے بھی جہنم سے بھی آزادی دلا دے اب یہ سارے آ گئے ہیں میرے محبوب کی بہن ان کو لے آئی آقا نے فرمایا او میری بہن اب کیا ماجرا ہے کیا بات ہے اب جناب مل بی بی شیمہ کہنے لگی کلمہ پڑھا دے اوے جنت بکھا دے کل نبیاں دا سلطان کل نبیاں دا سلطان میں شیمہ او میری ماں ہے حلیمہ اسیاں تیریاں دایاں اسیاں تیریاں دایاں اب سارا مجمع آ گیا 600 قیدی غزوہ حوازن کے آ گئے سارا مجمع پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ بھائی اب آخر میں اللہ کا ذکر کر لو اور میں کہا کرتا ہوں جس کے منہ پہ اللہ مہر لگا دے تو راجن پوری وہ مہر نہیں کھلوا سکتا جس کو اللہ اپنا ذکر نہ کرنے دے میں کون ہوتا ہوں آپ کو ذکر کروانے والا اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے منہ پہ خاموشی کی تو پھر نہ بولنا کوئی سلسلہ نقشبندی کا مرید میں حضرت دین پور شریف کا مرید کوئی جناب سلسلہ قادری کا مرید میں بھی اللہ والوں کا غلام آپ بھی اللہ والوں کے غلام لیکن مسلمانوں ناروال کے روشن ضمیروں اللہ والوں کی پہچان کرو ایسا نہ ہو جو نمازی نہیں ہے جو قاری نہیں ہے جو عالم نہیں ہے جو داڑھی نہیں ہے جو پگڑی نہیں ہے جو ذکر نہیں ہے جو اذکار نہیں ہے جو درود و سلام نہیں پڑھتا ایسا ولی نہیں ہوتا آپ کی بات نہیں ہے میں سندھ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے عجیب لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ہمارے پیر صاحب ہیں میں نے پیر صاحب کی زیارت کی نہ داڑھی نہ مونچھ میں نے کہا یہ کیسا پیر ہے
پھر میں گیا، نماز کا وقت ہوا، اس نے کہا میں جی یہاں نماز نہیں پڑھتا۔ مرید صاحب نے جگا دیا، پیر جی نماز کا وقت ہو رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے، نماز تو پڑھ لو۔ اب پیر کو آیا نا جلال، اس نے کہا بدتمیز، عقل نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میں یہاں نہیں پڑھتا، میں تو مدینے میں پڑھتا ہوں۔ تو اب پیر صاحب سے کوئی پوچھے نا، پیر صاحب نمازیں تو وہاں نصیب ہو جاتی ہیں، کھانا ادھر کا ٹھوس لیتے ہو، کھانا بھی وہاں، مدینے کا کھانا اچھا ہے یا ناروال کا کھانا اچھا ہے؟ بتاؤ بھائی، مدینے کی دہی اچھی ہے یا ناروال کی دہی اچھی ہے؟ مدینے کی آب و ہوا اچھی ہے یا آپ کے لاہور کی اچھی ہے؟ خدا کی قسم مدینے کی آب و ہوا کا کیا کہنا؟ جی یہ کون ہے جسے دیوبندیوں کا سلطان کہتے ہیں؟ جی یہ کون ہے جسے دنیا رشید احمد گنگوہی کہتی ہے؟ شاگرد آ گیا، حضرت یہ رومال آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہاں سے لایا؟ کہا حضرت جی مدینے سے لایا۔ سنو، حضرت نے یوں لیا، گنگوہی نے یوں لیا، یوں چوما، آنکھوں پہ لگایا۔ کسی نے کہا حضرت کپڑے کو چومتے ہو؟ کہا تم کپڑے کو دیکھتے ہو، گنگوہی مدینے کی ہوا کو دیکھتا ہے۔ جی یہ کون ہے جسے دنیا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی کہتی ہے؟ اوپر اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت پورے پاؤں کیوں نہیں رکھتے؟ کہا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں قاسم نانوتوی کے جی گندے پاؤں محبوب کے پاک قدموں کے اوپر نہ آ جائیں، مجھے گوارا نہیں ہے۔ جوتے اتار دیے، حضرت نکیلے پتھر ہیں، پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا پاؤں زخمی کروانا تو گوارا ہے، حضور کے مدینے کی بے ادبی گوارا نہیں ہے، حضور کے مدینے کی بے ادبی گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینوں میں موجود ہے۔ آپ حضرات نے جو دینا تھا وہ پہلے دے دیا، حالانکہ دینے والی چیزیں میں اب سنا رہا ہوں، تو سنا کیا کہتا ہوں۔ مدینہ بھی ہمارا، مکہ بھی ہمارا، اور حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا جس کو میرے مکے یا مدینے سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس لیے مکے سے بھی محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے، مدینے سے پیار کرنا یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ لاکھوں روپے بھر کے جاتے ہو، مدینہ دیکھ کے آتے ہو تو کیا فائدہ ملتا ہے؟ یہی فائدہ ملتا ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ لکھنے والا کہتا ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینوں میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینوں میں موجود ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بڑی ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، ارے چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ کیونکہ جنت، ہائے ہائے ناروال والو جملہ سننا، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں
سب ہے مدینہ نہیں، اور مدینے میں جنت تو موجود ہے، اور مدینے میں جنت تو موجود ہے۔ ایسے بات نہیں کر رہا، ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ ہاں ہاں میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے دوستوں حضرت شیما بی بی ساروں کو لے کر آئی، اب سارے پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہو نا ذرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون اللہ کا ذکر کرتا ہے کون نہیں کرتا، اونچی کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اندر والے بھی پڑھو، بہر والے بھی پڑھو، انشاءاللہ مولانا طاہر صاحب کا جلسہ